أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المستحرين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک ایک دفعہ پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سامنے سامنے باؤ نا، پہلے ہی سے دو چار بندے چلو تو سامنے آؤ. رمضان شریف کا مہینہ اللہ دے فضل و کرم دے نال گزردا پہ. باقی ایک اشرا رہ گئے، دو اشرے اج ختم تھی گئے. خوش نصیب لوگ ہیں نو جڑے رمضان شریف دے وچ روزے بھی رکھے نے، تراویاں بھی پڑھے نے. رمضان شریف کو اپنے حق وچ سفارشی بنا دے اللہ دی دربارے بھیجے دے پن، او لوگ خوش نصیب ہیں. اور بد نصیب ہیں او لوگ جڑے رمضان شریف دی قدر نہیں کیتا، روزے نہیں رکھیا، تراویاں نہیں پڑھیا اور اپنے خلاف رمضان شریف کو سفارشی بڑھا دے اللہ دی دربارے بھیجے دے پن. یہ لوگ بد نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ اپا سارے کو توبہ کرن دی توفیق عطا فرماوے، رمضان شریف دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. باقی حصہ دا رہندا پہ نا، ہون بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کنو اساں پہلے والے گناہ دی معافی منگوں، توبہ کروں. باقی نہیں رمضان شریف دا جڑا مقصد ہے آون دا ہونے مطابق گزاروں چا اللہ تعالیٰ راضی تھی بسے. اللہ تعالیٰ دی رحمت بہو وسیع ہے. ای کائنات دے وچ سب کنو زیادہ رحم کرن والی، سب کنو زیادہ محبت کرن والی اگر کوئی ذات ہے وہ ماں دی ذات ہے. اما اپنے بالے نال جتنا پیار کرنی ہے ای دنیا دے مخلوق دے وچوں کوئی بندہ کہنی اتنا اپنے بالے نال پیار کرے. تے حضور فرمانے کہ اللہ دی ذات ماں کنو بھی 70 حصے زیادہ بندے نال پیار کرن ہے. فرمایا کہ اگر انسان دے گناہ آسمان و زمین دے خلا دے وچ رکھے ونجن، اے آسمان و زمین دا خلا بھریج ونجے، اتنا بڑا گناہگار ہوئے، سچے دل دے نال اللہ دی دربارے توبہ منگے، شرمسار تھی پوے، سچے دل نال توبہ چکرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرن دی توفیق عطا فرماوے. رمضان شریف دے اندر سب کنو وڈی عبادت روزہ ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی صاحب رحمت اللہ علیہ جری فضائل اعمال لکھے نے، بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ مقبولیت کی علامت ہے کہ پوری دنیا دے وچ پہلے نمبر دے قرآن پاک دی تلاوت کی ویندی ہے. دنیا دی کوئی کتاب بندہ پڑھ گی نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بندہ تھک ویندے، لیکن قرآن پاک کو تسا 1000 دفعہ جو پڑھی بیٹھے ہوئے انہی لذت ود دی ویندی. مومن دے دل دے وچ جذبہ ود دے ویندا. شرط ہے کہ مومن ہوئے بندہ. کافر دا شاید قرآن کنو تھک ونجے، مومن نہیں تھکدا. مومن کو قرآن پڑھنے لذت آندی ہے. پوری دنیا دے وچ سب کنے پہلے نمبر دے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ونجے، بھئی کوئی کتابی ہو سمجھ گیا نہیں. اور دوسری گال تحقیق شدہ قرآن دے بعد دوسرے نمبر دے جڑی دنیا دے تلاوت کیتی ونجے یہ فضائل اعمال ہے. آخر او بندے دی کوئی نیکی ہے نا اللہ کو نہیں ادا پسند ہے کہ انہی کتاب قرآن شریف دے بعد سب کو زیادہ پڑھی ویندی ہے. صرف پاکستان دی گال نہیں، پوری دنیا دے اوتے فضائل اعمال موجود ہے. اور تبلیغی جماعت
پوری دنیا دے کم کرن دی پی اللہ تبارک و تعالی انہاں دی حفاظت فرماوے آپا کو بھی کم کرن دی توفیق عطا فرماوے فضائل اعمال ایک حدیث دی کتاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا احادیث وچ جمع وہ کتاب دے اندر روزے دے 6 ادب بیان تھے گڑا کہ روزہ دا بندہ رکھے سے اگر روزے دے آداب دی رعایت بندہ کہنا کرے سے اللہ تعالیٰ روزے دا جرا ثواب دیونا چاہتا ہو کو کنا مل سے اگر اسا روزے دے آداب کو دیکھو خیال کروں ہر چیز کو دیکھ بھال دے ہونے مطابق روزہ رکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہونا سکو کامل ثواب عطا فرمائے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے فرمایا کہ ایک بندہ یہ سمجھ رہا رمضان شریف تا روزہ رکھے سے بیا بندہ او ہے کہ جرا رمضان شریف تا روزہ چھوڑ دیتے رمضان شریف تا ایک روزہ چھوڑیس اور ہونے بدلے دے وچ اپنی ساری زندگی دا جتنا دیوارہ ہیں سارے روزہ رکھیس رمضان شریف تا روزہ کیا نہیں رکھا رمضان شریف تا علاوہ باقی ساری زندگی دے ہر دیوارے دے روزے رکھیس حضور فرمانے کہ ساری زندگی دے روزے ایک پاسے رمضان شریف والا روزہ ایک پاسے رمضان شریف والے روزے دا زیادہ ثواب ہے وہ ساری زندگی والے روزے کنو ہر چیز دی فضیلت ہے نا جرے ویلے کوئی کم بھی ہوئے اگر کو طریقے دے مطابق کرے سو ان دا ثواب زیادہ ہے اگر اساں کو طریقے دے خلاف کرے سو ثواب کا نہ مل سے اساں سمجھدے سے کہ شاید روزہ ہی چیز دا نہ ہے کہ ایسا کھاون بھی چھوڑ دے موں پیون چھوڑ دے موں بیوی دے نال ضرورت کو پورا کرنا چھوڑ دے موں چھٹی یہ روزہ ہے ٹھیک ہے روزے دے بنیادی مقصد اترے ہیں کہ کھاون چھٹ ونجے پیون چھٹ ونجے بیوی دے نال ضرورت بندہ چھوڑ دے روزے دی حالت ہے لیکن روزے دا جرا کامل ثواب ہے فرمایا کہ انسان دے سر دے والے کنو لا دے پیریں دے نوہے تک انسان کو روزہ ہے رمضان شریف تے علاوہ سا کو حکم ہے بھئی تسا کہیں دی غیبت نہ کرو کہیں دی غیبت کو سنو بھی نہ گانے نہ سنو ڈرامے اور فلمہ نہ دیکھو اپنی زبان نال گانے نہ آکھو حرام دی طرف چل دے نہ ونجو حرام چیز کو ہاتھ نال نہ پکڑو یہ سارے احکام ان شریعت ہے اور رمضان شریف تے اندر انہیں دی اہمیت بئی وات ویندی ہے ایک بندہ بازار دے وچے شراب پیندا بیٹھے شراب پیمن حرام ہے گناہ ہے اور خدا دی اون شرابی دے لعنت ہے ایک بندہ بازار دے اندر بہ دے شراب پینا بیٹھے ایک بندہ مسجد وچ بہ دے شراب پینا بیٹھے مجرم او بھی ہے مجرم اے بھی ہے گناہ او بھی کرندا بیٹھے گناہ اے بھی کرندا بیٹھے لیکن انہیں دا گناہ دے انہیں گناہ زمین اسمان دا فرق ہے او مکالا ملینا بیٹھے لیکن بیٹھا دا بازار وچ اللہ دے گھر وچ بہ دے جو شراب پینا بیٹھے یہ کو ڈبل گناہ مل سے ابھی ساکو حکم ہے کہ کہیں دی غیبت نہ کرو واللہ سا غیبت کروں رمضان شریف دے وچ غیبت کروں روزے دی حالت جرے غیبت کرے سوں سارا گناہ ڈبل تھی ویسے کہیں قسم دا ایسا گناہ کروں رمضان شریف تے پہلے کرے سوں تاوی گناہ ہے لیکن جرے ویلے ایسا ہوں گناہ کو رمضان شریف تے اندر شروع کرے سوں روزے دی حالت تے اندر وال ڈبل گناہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ رمضان شریف تے وچ بندہ ایک نیکی کرن دے 70 دے برابر ثواب جنہیں ویلے ساری نیکی دی مقدار ودی کھڑی ہے گناہ دا بوجھ اور وزن بھی ود ویندے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر نفلی عبادت فرض دے برابر تھی ویندی ہے ایک بندہ فرض پڑھے 70 فرض دے برابر ایک نفل پڑھے ہوئے تو کو فرض دے برابر نیکی دے اندر مقدار ودی کھڑی ہے اللہ دی طرف رحمت ودی کھڑی ہے سارے واسطے مسلمانے واسطے بخشش دا بہانہ ہے لیکن یاد رکھو جی میں نیکی دی مقدار ودی کھڑی ہے گناہ دی نحوست اور بزدلی وہی ودی کھڑی ہے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر روزے دی حالت کے اندر اپنے کنے دی حفاظت کرو کنے دے نال گانے نہ سنو ڈرامے نہ سنو فلمہ نہ سنو غیبت نہ سنو حضور فرمانے کہ ایک بندہ غیبت کریندا بیٹھے بیا بندہ غیبت سندا بیٹھے
فرمایا کہ غیبت کرنے والا سنن والا دوہی برابر دے گناہ شریک ہیں. اور کوئی بندہ کہیں دے سامنے گلا کرے او کو روک دے بھائی میرے سامنے گلا نہ کر میں نہیں سندا بھی خام خادا اساں کیوں گناہ وچ ملوث تھیو. اے دا ہے کہ غیبت کرنے والے کو گناہ ملیا سنن والے کو نہ ملیا ول دا ہی. ہن ساڈے وچ جڑے وڈے وڈے حاجی ہیں جڑے وڈے وڈے نیک لوگ ہیں وہ غیبت نہ وی کرن دا سن دے ضرور ہیں سن گھندن غیبت. ایک بندہ بیٹھے بھی فلانے بندے اندر اے ہے بے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اگلا بندہ چپ کر دے سنی پہ. حضور فرمانے کہ سنن والا غیبت کرن والا دوے برابر دے گناہ شریک. روزے دی حالت دے اندر فرمایا کہ تساں اکھ دی حفاظت کرو. میں کان دی گال کرنا بیٹا سنن دی گال. حضور فرمانے حضور دی حدیث ہے الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. فرمایا کہ گانے سننا کنے دے نال گانے سننا فلماں دے ڈرامے دے گندیاں فحش گالی سننا فرمایا حضور کے دل دے اندر منافقت کو پیدا کرنا. مومن مسلمان دا کم نہیں کہیں دا گلا سنے گانے سنے فلماں ڈرامے دیکھے منافق دا کم ہے. اے حضور دی حدیث دا خالص ترجمہ. حضور فرمایا نے جڑا بندہ گانے سنتے منافق ہے. فرمایا کہ جی میں کھیتی کو تساں کھاد دے پانی وغیرہ دے نا تھوڑی کھیتی جلدی جلدی ودھدی ہے. حضور فرمایا نے جڑے ویلے تساں گانے سن دے وے تھوڑے دل دے اندر منافقت وی میں جلدی جلدی ودھدی ہے آندی. فرمایا رمضان شریف دے اندر روزے دی حالت دے اندر اکھ دی حفاظت کرو. حضور دی حدیث ہے کہ جڑی نگاہ ہے بندے دی جڑی نظر ہے شیطان دے تیرے وچوں ایک تیر ہے اور بد نظری کرن والے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے الناظر والمنظور ملعون. جڑا بندہ غلط ذہن اور غلط دماغ دے نال کہیں عورت کی طرف نظر رکھے دے فرمایا کہ این شخص تے خدا دی لعنت ہے. روزے دی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تہاڈے میرے نال رحمت دا وعدہ کی کھڑے. روزے داریں دے اللہ دی رحمت خالی موسلادھار بارش دی طرح نہیں طوفانی بارش دی طرح وسدی ہے. اللہ دی رحمت روزے داریں دے اوتے وسدی کھڑی ہے. لیکن اساں روزہ رکھ دے کچھ ہن ہی ہو سمے نوجوان سڈے بھرا دوست یہ سمے ہن روزے کو گزارن واسطے فلماں دے دین بھی ٹائم رہندا پہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی ڈرامہ دے دا پہ کوئی فلم دے پہ چلو بھی ٹائم گزردا پہ. کیا فائدہ روزے رکھنے دا. روزہ بھی رکھوں بجائے ثواب دے خدا دی لعنت گھنو والدا کوئی فائدہ نہ آیا نا. فرمایا کہ اکھ دی حفاظت کرو کنے دی بھی حفاظت کرو. جڑا بندہ گانے سن دے قیامت علی ڈیمہار اگرچہ اے شخص جنت وچ ونجے فرمایا کہ قیامت علی انہیں کنے دے اندر سیسا پگھار دے سٹیا ویسے حتیٰ کہ اے سنن کنو معذور تھی ویسے اگرچہ اے بندہ جنت وچ ونجے والوی بوڑا ہو سی. ساڈی فانی زندگی ہے چند ڈی دی زندگی ہے ایک خواب دی طرح زندگی ہے. اگر اساں کہیں کنے پوچھنا ہی تھی 100 سال دا 150 سال دا بزرگ ہوئے ہاں بھی تو زندگی گزاری بڑی تے کو کیویں لگ دے او دے میں کو ایویں پتہ چل دے کہ میں اج جایا بیٹھا. ساری زندگی فانی ہے. اگر اساں یہ چند دی زندگی دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق گزار دے ونجو اگو ہمیشہ ہمیشہ ایویں سمجھو مزے ہیں. علماء دن کے ہی چند دی زندگی کو خدا اور خدا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے مطابق گزارو. آخرت دی زندگی ول تساں اپنی مرضی دے مطابق گزارو. آخرت تے نعمتاں بہت زیادہ ہیں لیکن اساں چند دی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت تھی نہیں پی کوئی پرواہ کے نہیں. اللہ دے احکامات ٹوٹتے پن کوئی پرواہ کے نہیں. حقوق العباد پورے تھینے پن کہ نہیں کوئی مسئلہ کہ نہیں. حقوق اللہ پورے او جویں ڈھانڈے دی طرح زندگی گزردی پئی ایویں گزاری ویندا ہے. لیکن زندگی اے فانی ہے ختم تھی ویسے صرف ظاہری اکھ بند تھیون دی دیر ہے اگلا جہان کھلن دی دیر ہے. انسان دے پچھتاوے دے علاوہ باقی انسان کو کچھ کہنا اسے. اللہ تعالیٰ میں کو ہدایت دے میں گناہگار ہاں. اللہ تعالیٰ پاس سارے کو ہدایت نصیب فرماوے آپ کو آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرماوے. حضور علیہ السلام فرمانے میاں روزے دی حالت کے اندر زبان دی حفاظت کرو. اس زبان فرمایا کہ پورے وجود دی ترجمان ہے. اگر انسان دے وجود دے اندر دل دے اندر اچھی چیز ہے زبان اچھی چیز بارو کٹے سے اگر دل دے اندر جو گند بھریا کھڑے ہے زبان گند بارو کٹے سے. دل دے اندر اگر مخلوق دی محبت تا گند بھریا کھڑے وال زبان گانے آکھ سے. اگر اللہ دی محبت دل دے اندر وسدی کھڑی ہے وال اللہ دی تعریف کرے سی بندہ. جیو سمی محبت انسان دے دل چے زبان ہونی ترجمانی کرے دی ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ انسان میں کو دو چیزیں دی ضمانت دے دے میں محمد انہیں جنت تا ضامن ہاں. کتنا وڈی گال ہے. حضور فرمائے دو چیزیں دی میں کو انسان ضمانت دے چا اسلام اور شریعت کے مطابق گزارے چا کل قیامت علی انہیں جنت تا میں محمد ضامن ہاں. انہیں باہ پکڑ دو کو جنت میں گھن ویسا. انہیں دو چیزیں دے وچوں پہلے نمبر دے زبان ہے. فرمایا کہ جرا بندہ زبان دی حفاظت کرنے یار سارا ڈی ایسا غیبت کر سکتے سے گلا اور شکوا کر سکتے سے گانے آگ سکتے سے مندے اور گالیاں بک سکتے سے اپنی اولاد کو پلوتے دے سکتے سے ہیں ہی زبان اللہ سے تلاوت بھی کر سکتے سے درود بھی پڑھ سکتے سے اللہ دا ذکر بھی کر سکتے سے لوگوں کو واضح و نصیحت بھی کر سکتے سے اصلاح دگال بھی کر سکتے سے. فرمایا کہ روزے دے حالت کے اندر زبان دی حفاظت کرو. کل قیامت علی ہی زبان دی وجہ کنے وڈے وڈے لوگ پکڑے کھڑے سن چھوٹے چھوٹے تجرا کو وڈے وڈے پڑھے لکھے لوگ پکڑے کھڑے سن. اللہ تعالی حفاظت فرماوے معاشرے اپنے پورے معاشرے دی زبان گل گئی ہے بولن دا پتہ کہ نہیں تمیز کہ نہیں گال کرن دی وڈے نال چھوٹے نال پیو ماں نال اولاد نال سارا معاشرہ بگڑا کھڑا زبان دی وجہ کنے سارے اخلاق ختم تھی گئے. اور اسا اون نبی دے امتی سے جنہیں بارے قرآن دی آیت نازل تھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمد الرسول اللہ اسا تے کو صرف اخلاق نہیں سریتا اخلاق عظیم دیتے سے. حضور کو جو لوگ مندے کٹھنے کھڑن حضور واپسی مندے نہیں کٹھنے دعائیں دینن ہدایت تیاں دعائیں دینن. حضور کو لوگ پتھر مرنے کھڑن حضور واپس پتھر نہیں مرنے ہی پوری کائنات تے میں دا اللہ دے علاوہ پوری کائنات تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں سب کنو افضل ہیں. انہیں دا اخلاق ہے ایک بندہ قرضہ کی دے سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ڈیٹ مقایسی تاریخ مقایسی میں فلا تاریخ کو پیسہ انسان تاریخ نو پہلے آکڑے حضور دی گچی مبارک کے اندر چادر سٹے واللہ چاڑی کھڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گربان وچ چادر سٹی کھڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گردن سرخ تھی کھڑی ہے واپسی کوئی تھپڑ نہیں مارے حضرت عمر کھڑے تھے یا رسول اللہ اجازت دو یہ منافق دی گردن لہاواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق نہیں حضور فرمانے کو چھوڑو میں انہیں قرضہ دیونا ہے انہیں قرضے دا بندوبست کرو اگرچہ ٹائم کو بھی پہلے آیا کھڑے. حضور دے اخلاق کو جنے والے وہ بندہ ڈٹھے نا وہ کلمہ پڑھے سے پہلے کفر دے عالم دے اندر ہے حضور دے اخلاق کو دیکھتے کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی گئے. اور میں تو کو حقیقت دے سے نہ بیٹھا کہ آج دا اگر کوئی نواں مسلمان تھی دے مسلمان دے اخلاق دیکھے چاہ بلا واپس ویسے بیا سارے اخلاق ای حد تک ختم تھی چکے. اللہ تعالیٰ آپ سارے کو ہدایت نصیب فرماوے. فرمایا کہ روزے دے آداب جو کرنے دی حفاظت کرو اکھ دی حفاظت کرو زبان دی حفاظت کرو اور سارا دی بھوک ترہ برداشت کر دے. شام کو حرام مال دے نال افطاری نہ کرو مشکوک اور حرام مال دے نال افطاری نہ کرو ورنہ سارے دی دی بھوک ترہ سوائے بھوکا تری حرام دے کچھ کہنا مل سے بلکہ گناہ مل سے. حرام کھانا گناہ ہے. حضور فرمانے کہ انسان دے وجود دا کوئی حصہ حرام دے گوشت نال جو پلیا کھڑے جہنم دی بھا انہوں تے واجب ہے. او حرام لکمے دے نال خون دا ایک قطرہ جو ودیا کھڑے جہنم دی بھاؤ کو جب تک کنا سڑے سے وہ بندہ جنت کنا بن سکتے. ایک صورت ہے فرمایا کہ جی بندے دا مال کھادی کھڑے ہوئے ہوں بندے کو ونجو او بندے کو دا مال دیو بل بچ سکتے ہوئے کوئی دا حق جو کھادی کھڑے ہوئے اون دا حق واپس کر دے وہ بچ سکتے ہوئے او کنے معافی مانگی نو اگلا بندہ معافی کر دے ہوئے بچ سکتے ہوئے. لیکن اگر حرام دا ایک لقمہ کھا دے ہوئے ایک قطرہ خون دا جو حرام دے لقمے نال ودھے جہنم میں وجنا پسے. فرمایا کہ جہنم دی بھا واجب ہے قطرے کو سڑے سے کہنا جب تک یہ بندہ جنت کہنا بن سکے. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرماوے. رمضان شریف تا آخری عشرہ شروع تھی نا پہ حضور فرمانے کہ پہلا عشرہ رحمت تا عشرہ ہے. رمضان شریف جی میں بھی شروع تھی دے اللہ دی رحمت وسن شروع تھی ویندی ہے. میں آج بہاول پرو نہیں سیدھا آیا مبارک پور پہلے گھرم دام والی دیا نام میں دیدا آیا میں دا کہ سارا ملک پاکستان اسلام دے نال بنے کلمے دے نال بنے عام طور دے ٹھڑھئی دے باروں اڈے لگے کھڑن اور لوگ سامنے کھڑ دے 2-4 سال پہلے اتنا دا ہوندا کہ باروں کناتا لگیا کھڑے ہونا پردے دا انتظام ہویا اندروں چھپ دے بے حیائی تھی ویا ہون دا کھلے عام ہوٹل بھی کھلے پن
ٹھڈائی والے دے اڈے کھلے پن، شربت والے شربت وچے کھڑن، اور لوگ باہروں زہری طور دے کھلے عام مجمع دے اندر کھڑ پینے کھڑن، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ساری مسلمان قوم ہی حالت تک جرے لے گر گئی ہے، جرے ویلے مسلمان اپنے اعمال کو ہی حالت تک گر ونجن، فرمایا کہ پوری قوم دے اللہ دا اجتماعی عذاب نازل تھی سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماوے۔ پہلے دا رمضان شریف کے اندر کافر دا بال جو باروں کھاویا پیو تھپڑ مار دینا، وے حیانیم دا تے کو رمضان شریف دا مہینہ چل رہا ہے، باروں نکلا کھڑی مسلمانے دا روزے دا مہینہ چل رہا پہ، ہن اسا مسلمانے دا اے عالم ہے سکو رمضان شریف دا پتہ ہی کہنے، جی میں ساری ڈھانڈے والی جانور والی زندگی گزرتی پئی، پہلے وہ رمضان شریف جو لنگدا پہ کوئی پرواہ ہی نہیں، لنگدا پہ چھٹی۔ فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت دا عشرہ ہے۔ میں پہلے عرض کیتم کہ رمضان شریف کے اندر نیکی دی جو قدر ود ویندی ہے، گناہ بھی ود ویندے، گناہ دا وزن بھی ود ویندے۔ ایک بندہ بے حیائی کرے نہ کھڑے رمضان شریف کے پہلے گناہ گار ہے، ایک بندہ رمضان شریف کے اندر جو بے حیائی اور گناہ دے کم کرے نہ کھڑے، یہ ڈبل عذاب دا مستحق ہے۔ پتہ ہے مسئلے دا؟ فرمایا کہ ایک بندہ یہ سمجھ جی کو کوئی گناہ دا علم کہنی، کل قیامت الدی اللہ تبارک و تعالی چاہوے او کو جنت بھیج دے، اگر چاہوے او کو عذاب دے، لیکن جرا عالم ہے جی کو گناہ دا پتہ بھی ہے اور وہ گناہ کرے نہ کھڑے، فرمایا کہ قیامت الدی عالم کو ڈبل عذاب مل سے۔ عالم کو ڈبل عذاب کیوں مل سے؟ وہ جان دے ہر گناہ دی حقیقت کو جان دے، ہر گناہ دے وزن کو جان دے، وہ کو پتہ ہے کہ میں فلاں غلطی کرے سا فلاں عذاب ہے، فلاں غلطی کرے سا فلاں عذاب ہے، جبکہ جرے جٹ پھرائن انہیں کوئی چیز اگرچہ علم کہنی، فرمایا کہ عالم کو یہ واسطے ڈبل عذاب مل سے۔ اور رمضان شریف کو پہلے جرا گناہ کرنا کھڑے اور رمضان شریف تے وچ کرنا کھڑے، فرمایا کہ رمضان شریف تے اندر جو گناہ کرنے لے کو ڈبل عذاب مل سے۔ دوجا عشرہ مغفرت عشرہ ہے، اور تریجا عشرہ جرا شام کو مغرب کرنے شروع تھی نہ پہ، فرمایا کہ عتقم من النار، جہنم کنو چھٹکارے دا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے دے وچ اللہ دی رحمت وستی ہے، گناہ گار لوگوں دے بھی اللہ دی رحمت وستی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھن جڑے گناہ کرنے توبہ کرن، رمضان شریف اللہ اور اللہ دے رسول دے مرضی دے مطابق گزرن، فرمایا کہ جڑے والے پہلا عشرہ ختم تھی نے، دوجا عشرہ مغفرت ہے، گناہ گاریں دے گناہ ختم تھی نے، اللہ تبارک و تعالی دی بخشش انہیں کو بھی شامل حال تھی ویندی ہے۔ جڑے والے دو عشرے ختم تھی نے، فرمایا کہ جویں سفید کپڑا دھوبی کنو بندہ دھوا دیں میں چمکدار تھیا کڑا ہوئے، مومن مسلمان دا دل ہی میں چمکدار تھیا کڑا ہونے۔ فرمایا کہ آخری عشرے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سارے مسلمانے کو جہنم کو چھٹکارا عطا کرنا، لیکن ہنے مسلمانے واسطے جنہیں دے دل دے اندر رمضان دی قدر ہے۔ آخری عشرے دے اندر دو چیزیں ہیں، میں مختصراً عرض کر دے گال ختم کرنا۔ ایک دا اعتکاف ہے، آخری عشرے دے اندر حضور علیہ السلام مستقل اعتکاف بیٹھن۔ حضور علیہ السلام رمضان شریف تے پہلے عشرے دے اندر اعتکاف بیٹھن، اگلے سال وال دوجے عشرے دے اندر اعتکاف بیٹھن، تریجے سال وال آخری عشرے دے اندر اعتکاف بیٹھن۔ ول صحابہ اکرام کو فرمانے کہ میں محمد الرسول اللہ رمضان دے پہلے عشرے دے اندر اعتکاف ہی واسطے بیٹھا کہ میں انہیں اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرا۔ حضور فرمانے میں کو رمضان دے پہلے عشرے دے اندر لیلۃ القدر کہیں نہیں ملی، حضور رمضان دے دوجے عشرے دے وچ اعتکاف کتنے ہی واسطے فرمانے کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرا۔ فرمایا کہ رمضان شریف تے دوجے عشرے دے اندر میں کو لیلۃ القدر کہیں نہیں ملی، حضور رمضان دے تیجے عشرے دے اندر اعتکاف فرمانے حضور علیہ السلام فرمانے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف تے اخیر عشرے دے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے حضور علیہ السلام کو خواب دے ذریعے وحی کیتی گئی ہے، اللہ دے نبی دا خواب اے بھی وحی ہوندے، خواب دے اندر حضور علیہ السلام کو لیلۃ القدر دی ڈیٹ دسائی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام بیدار تھے، سامنے ہیں دو بندے آپس سے جھگڑا کریں دے کھڑن، لڑدے کھڑن۔ حضور علیہ السلام فرمانے صحابہ کو کہ اللہ دی طرف میں کو وحی آئی ہے، لیلۃ القدر دسائی گئی ہے، میں باہروں آیا، دو بندے آپس سے لڑدے کھڑے ہیں، انہیں دو مسلمانے دے جھگڑے دی نحوست دی وجہ کرنے لیلۃ القدر دی جری مقرر تاریخ ختم دی گئی میرے ذہن چوں۔ اساں سارے مسلمان پیو پتر نال لڑیا کھڑے، پتر پیو نال، بھیڑی بھرا برادری ایک میں نال ہاتھا پئی ساری پورا سال پئی رہندی ہے، اور جھگڑے دی نحوست کتنا وڈی ہے۔ حضور فرمانے کہ میرے سامنے لیلۃ القدر دی تاریخ میرے ذہن چوں ختم کر دیتی گئی، جھگڑے دی بڑی نحوست ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے کہ رمضان شریف تے اخیر عشرے دے اندر اعتکاف کیتا کرو، اور اے اخیر عشرے دے اندر اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے۔ اگر وسطی دی جو مسجد ہے، اگر وسطی دی مسجد
وسطی وچوں ایک بندہ بہ گئے، فرمایا کہ سارے لوگ گناہ کرنے بچ وسن. اگر ہی وسطی دے وچوں کوئی بندہ بھی نہیں بانا اعتکاف، فرمایا کہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں ای چیز دا. کل قیامت علی مسجد شکایت کرے سے سارے وسطی والے گناہ گار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ جی شخص نے رمضان شریف کے اندر ایک ڈی اور ایک رات تا اعتکاف کیتے، فرمایا کہ اے شخص جہنم کنو 3 خندقاں دور تھی گئے. جی شخص نے ایک رات ایک ڈی مسجد دا اعتکاف کیتے رمضان شریف کے اندر، فرمایا کہ اے بندہ جہنم کنو 3 خندقاں دور تھی گئے. فرمایا کہ ایک خندق آسمان و زمین دے درمیان جرا فاصلہ ہے ہوں کنے بھی زیادہ لمبی ہے. کتنا بڑی خوش نصیبی ہے جرا بندہ 10 ڈیہی دے 10 راتی اعتکاف بہ ونجے، جہنم کنے کتنا دور تھی ویسے. اللہ تبارک و تعالی آپا کو ای سعادت کو حاصل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. اور اعتکاف دا جرا وڈا مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کو پاونا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غم زدہ حالت کے اندر صحابہ کو پہلے والے امتیں دے حال سننے بیٹھن. پہلی امت تے لوگیں دا عمرہ بھی لمبیا ہن اور وہ بڑے عبادت گزار ہن، انہیں کو حاجات اور ضروریات بہو کم ہن، ہزار سال زندگی ہے اور مستقل انہیں دی نماز روزے عبادت کے اندر گزر ویندی ہے. اج ساڈی امت تی حضور فرماتے ساڈی امت تی عمر مختصر ہے، 60 سال ہے 70 سال ہے، ختم تھی ویندی ہے. ساڈیاں ضروریات بھی زیادہ ہیں، ساڈیاں طبیعتاں پہلے امتے کنوں کمزور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ تھے بیٹھن، پہلی امت والے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی دی طرف سورۃ القدر نازل تھی ہے. حضور کو تسلی دیتے نے، حضور کو فرمایا میٹھا مدنی محمد الرسول اللہ تجھے تو کو پریشان تھی من دی ضرورت کیا نہیں. تہاڈی امت دی عمر اگرچہ مختصر ہے لیکن میں تو کو ایک لیلۃ القدر عطا کرنا پیا. اللہ تبارک و تعالی فرمانے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. او ایک رات دے وچ اگر کوئی بندہ عبادت کرے سی اللہ تبارک و تعالی او کو 1000 مہینے کو بھی زیادہ ثواب دے سے. پہلی امتیں دے لوگ 1000 مہینے عبادت کرن، ساڈی امت لیلۃ القدر دی رات عبادت کرے. فرمایا کہ اے شخص جڑا لیلۃ القدر دی عبادت کیتی کھڑے اے شخص ان 1000 مہینے دی عبادت کنوں بھی افضل ہے. اور لیلۃ القدر دے دوسرے نشانیاں ہیں میں تو کو دساواں. فرمایا کہ حضور فرمایا کہ 21 دی رات دے اندر تلاش کرو، تاک راتیں دے اندر تلاش کرو. 21 دی رات، 23 دی رات، 25، 27، 29 انہیں راتیں دے اندر تلاش کرو. لیلۃ القدر نے تاک راتیں دے اندر موجود ہے. اور دوسری گل لیلۃ القدر دی نشانی یہ ہے کہ وہ رات بڑی کھلی ہو سے، کہیں قسم دی کوئی گرد و غبار کا نہ ہو سے، آسمان صاف ہو سے اور نہ زیادہ ٹھنڈ ہو سے نہ زیادہ گرمی ہو سے. اور بڑی نشانی یہ ہے کہ اون رات عبادت کرن واسطے مومن لوگیں دا دل کرے سے. فرمایا کہ جڑے والے لیلۃ القدر دی رات گزر وے سے انہی وڈی نشانی یہ ہے کہ سویرے لیلۃ القدر رات جو گزر گئی ہے سویرے جڑے والے ڈی طلوع تھی سے. فرمایا کہ جڑے والے سورج ظاہر تھی سے نا ایویں لیٹاں کنا مرے سے بلکہ جویں چندر دی طرح سفید ٹکیاں دی طرح پہلے ظاہر تھی سے، تھوڑی دیر ایویں کھڑ سے انہیں بعد انہیں وچ روشنی شروع تھی سے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو لیلۃ القدر دے وچ عبادت کرنے دی توفیق عطا فرماویں. اور کوشش کرو تھوڑی یہ مسجد اندر کوئی شخص اعتکاف بھی باوے. اللہ تبارک و تعالی آپ سارے کو نیکی